حضرات آج ہم اس شخصیت کی بات کرنے جا رہے ہیں کہ جب اللہ نے میرے نبی کی آمد سے پہلے اور دین بھیجے تو ان کے دین کو آگے بڑھانے کے لیے اللہ نے زمین پر انبیاء کرام اور رسول علیہ السلام کو بھیجا. لیکن جب آخری نبی بن کر کے مصطفیٰ علیہ رحمت تشریف لائے تو اب نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی کتاب آئے گی اور نہ کوئی رسول تشریف لائیں گے. حضرات قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے. میرے نبی خاتم النبیین ہے. نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے. تو سوال یہ ہے کہ اب اس دین کو آگے کون بڑھائے گا؟ قیامت تک دین کی خدمت کون کرے گا؟ تو اللہ نے یہ ذمہ داری دو جماعتوں کے حوالے کر دی. ایک کو علماء کی جماعت کہتے ہیں اور ایک کو اولیاء کی جماعت کہتے ہیں. اور آپ سن کر آپ کو مچل جانا چاہیے کہ غوث اعظم اولیاء کی جماعت کے بھی سردار ہے اور علماء کی جماعت کے بھی سردار ہے. شریعت اور طریقت کا حسین سنگم ہے غوث اعظم. آپ لوگوں نے 11ویں شریف بہت کی ہوگی اور کر رہے ہیں اور انشاءاللہ جب تک زندگی اللہ رکھے گا 11ویں تو ہوگی انشاءاللہ. لیکن کیا صرف چند لوگوں کو کھانا کھلا دینے کا نام ہی 11ویں ہے؟ نماز چھوڑو اور 11ویں کرو، نماز جھوٹ بولو اور 11ویں کرو، شراب پیو 11ویں کرو، سود کھاؤ 11ویں کرو. تو میں سمجھتا ہوں شاید ایسی 11ویں قبول نہ ہو. اس لیے بہت سارے لوگ تو بہکاتے ہیں بتاؤ نماز چھوڑ کے 11ویں کرو گے تو کیسے قبول ہوگی؟ ارے قبول کرنے والا اللہ ہے کہ بندہ؟ میں آپ سے یہ نہیں کہوں گا کہ آپ نماز چھوڑ کے 11ویں کرو گے تو قبول نہیں ہوگی. قبول کرنے والا اللہ ہے. اگر وہ قبول فرما لے تو چھوٹی سی فاتحہ کو قبول فرما لے اور غیث و غضب میں آئے تو پوری زندگی کی عبادت پر پانی پھر جائے، پوری زندگی عبادت اللہ کی پسند نہ ہو تو میں اس میں کا مولوی نہیں ہوں جو آپ سے یہ کہوں کہ 11ویں مت کرو، نماز چھوڑ کے 11ویں مت کرو. میں اس میں کا مولوی نہیں ہوں بلکہ میری سوچ تو یہ ہے کہ 11ویں کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو. ممکن ہے کہ ایک نگاہ ہے غوث اعظم تمہیں پوری زندگی کے لیے نمازی بنا دے. ہو سکتا ہے غوث پاک کسی وجہ سے نظر کرم فرما دے. حضرات جب بات اتنی آپ نے سنی ہے تو یہ بھی سن لیجئے، تھوڑا سا ایکو ہلکا سا بڑھا دیں گے. ان کا ایک لقب ہے محی الدین، جس کا معنی دین کو زندہ کرنے والا. آج آپ کو یہی سننا ہے کہ غوث اعظم نے دین کو زندہ کیسے کیا. میرے نبی کے ظاہری وصال کے تقریباً 460 سال کے بعد اللہ نے ملک ایران کے شہر جیلان کے قریب میں ایک قصبہ نیف ہے. اسی قصبہ نیف میں رمضان المبارک کی پہلی تاریخ کو جمعے کے دن اللہ نے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا میں بھیجا. ان کا نام ہے سید عبد القادر. اور چونکہ ایران میں فارسی بولی جاتی ہے اور فارسی میں گاف آتا ہے لیکن گاف عربی میں نہیں آتا، تو جب غوث اعظم بغداد شریف تشریف لے گئے تو بغداد چونکہ عربی ملک ہے عراق، تو اسی گاف کو جیم سے بدل دیا گیا. در حقیقت جسے ہم جیلانی کہتے ہیں وہ گیلانی ہے. سید عبد القادر گیلانی، چاہے جیلانی کہو چاہے گیلانی کہو. حضرات ان کا نام ہے سید عبد القادر اور ان کے والد محترم جن کا نام ہے سید موسیٰ. ابو صالح ان کی کنیت ہے اور
اور جنگی دوست ان کا لقب ہے۔ وہ ہمیشہ اپنے نفس سے جنگ فرماتے تھے، نفس کہتا تھا سو جا، لیکن وہ کہتے تھے سونا نہیں، اللہ کی عبادت کروں گا۔ سبحان اللہ۔ سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، ان کی ماں کا نام ام الخیر فاطمہ حضرات، اس شان کے ساتھ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں تشریف لائے کہ جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کی ماں کی عمر 60 سال تھی، جبکہ 60 سال کی عمر میں عورتیں اس لائق رہ ہی نہیں جاتی عموماً کہ وہ کسی بچے کو جنم دے سکے، یا بڑھتی عمر کے ساتھ جب عورتیں کسی بچے کو پیدا کرتی ہیں تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچہ تندرست نہیں ہوتا، بیمار ہوتا ہے، لیکن 60 سالہ فاطمہ کی گود سے، پیٹ سے جو بچہ پیدا ہو رہا ہے وہ کوئی کمزور بچہ نہیں تھا، بلکہ کمزوروں کی کمزوری کو ختم کرنے والے عبدالقادر جیلانی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بیش اور زندگی کے 90 سال انہوں نے پورے کیے الحمدللہ۔ اور یہ بھی آپ سن لیں کہ جس رات غوث اعظم کی پیدائش ہونے والی تھی، اس رات ان کے والد سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کے خواب میں میرے نبی تشریف لائے اور فرمایا، نبی تنہا نہیں آئے بلکہ مورخین نے لکھا ہے کہ صحابہ کی جماعت کے ساتھ آئے، اولیاء اعظام کی جماعت کے ساتھ آئے، اور میرے نبی نے فرمایا، ابو صالح تجھے مبارک ہو، تیرے گھر میں ایسا لڑکا آنے والا ہے جو اللہ کا ولی ہے، وہ میرا بھی محبوب ہے اور اللہ کا بھی محبوب ہے، اور ابو صالح تیرے لڑکے کی شان ولیوں میں ایسی ہوگی جیسے نبیوں میں تیرے نبی کی شان ہے۔ اس شان کے ساتھ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں تشریف لائے۔ آپ حیرت کریں گے کہ جب میرے نبی دنیا میں تشریف لائے تو اس پوری دنیا کے اندر اللہ نے کہیں لڑکی نہیں عطا فرمائی۔ جب میرے نبی کی آمد ہوئی تو اللہ نے کہیں لڑکی عطا نہیں فرمائی، کیونکہ میرے نبی کی اس سال کہیں بھی کسی بھی گھر میں دنیا میں لڑکی نہیں پیدا ہوئی، کیونکہ میرے نبی کی آمد سے پہلے بیٹیوں کے مرڈر ہوتے تھے، بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، بیٹیوں کی قتل آج بھی ہوتے ہیں، بیٹیوں کی قتل اس زمانے میں بھی ہوتے تھے، لیکن فرق یہ ہے کہ آج پیٹ میں ہی مار دیا جاتا ہے، اس زمانے میں پیدا ہونے کے بعد زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ تو اللہ کے نبی کی آمد کے ساتھ اللہ نے اس پوری دنیا میں کہیں لڑکی نہیں عطا فرمائی، بلکہ جہاں جہاں بچے کی پیدائش ہونی تھی اللہ نے لڑکے ہی لڑکے عطا فرمائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سال بھی کسی بیٹی کا کسی لڑکی کا قتل ہو، اور اتہاس لکھنے والے، اتہاس پڑھنے والے، تاریخ لکھنے والے اور تاریخ لکھنے بولنے والے جب پڑھے اور لکھے تو وہ یہ کہے کہ جس سال نبی تشریف لائے اس سال بیٹیوں کا مرڈر ہوا ہے، اس سال بھی بیٹیوں کا قتل ہوا ہے۔ اس لیے اللہ نے اس داغ سے بچانے کے لیے جب پیغمبر اسلام دنیا میں تشریف لائے تو پوری دنیا کے اندر پورے سال اللہ نے کہیں لڑکی نہیں عطا فرمائی، بلکہ سب کو لڑکے ہی لڑکے عطا فرمائے۔ دوسری وجہ یہ ہے جب لڑکی پیدا ہوتی ہے لوگ تب بھی خوش ہوتے ہیں، لیکن جب لڑکے پیدا ہوتے ہیں تو اور زیادہ خوش ہوتے ہیں، کیونکہ نسل لڑکوں ہی سے چلتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو جس سال میرے نبی دنیا میں تشریف لائے اس سال پوری دنیا کے اندر اللہ نے کہیں لڑکے نہیں بھیجی بلکہ لڑکے ہی لڑکے پیدا ہوئے، اور جس سال سرکار جس رات غوث اعظم تشریف لائے تو پورے جہان میں اللہ نے کہیں لڑکی نہیں عطا فرمائی، بلکہ روایت تو یہ بتاتی ہے کہ اس رات جیلان میں جہاں بچہ پیدا ہونا تھا اللہ نے سب جگہ لڑکے ہی لڑکے عطا فرمائے۔ اور ایک روایت یہ بتاتی ہے کہ اس رات 1100 لڑکے شہر جیلان میں پیدا ہوئے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ جب لڑکے زیادہ ہوتے ہیں تو
नबी दुनिया में तशरीफ लाए तो मेरे नबी के दोनों कंधों के बीच में मोहरे नबुव्वत थी। बालों का एक हिस्सा उभरा हुआ था जिस पर लिखा हुआ था मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उसे कहते हैं मोहरे नबुव्वत। और जब मेरे गौसे आजम दुनिया में तशरीफ लाए तो दोनों कंधों के बीच में नक्शे पाए मुस्तफा था, नबी के कदमे मुबारक का निशान थे। क्योंकि जब मेरे नबी सफर मेराज में तशरीफ ले गए और सिदरा पर पहुंच करके जब जिब्राइल ने जवाब दे दिया तो अल्लाह ने उस वक्त रूहे गौसे आजम को हासिल किया और गौसे आजम सवारी के तौर पर सरकार को सफर मेराज में लेकर के चले गए। सुभान अल्लाह, सुभान। ये तफरीहुल खातिर में ये बात लिखी हुई है। हज़रत गिरामी, आप हैरत करेंगे कि जब सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पैदा हुए तो रमजान शरीफ की पहली तारीख को पैदा हुए और उस दिन जिस दिन पैदा हुए उसी दिन से सरकार गौसे आज़म की ये आदत थी कि सहरी का वक्त खत्म होने के बाद से लेकर के इफ्तारी के वक्त तक सरकार गौसे आज़म पूरे दिन दूध नहीं पीते थे। ये उनके बचपन का हाल था। तो फिर उनके मानने वाले को भी चाहिए कि रोजों का ना छोड़े। कादरी होने का दावा बहुत लोग करते हैं। तो सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी मां फरमाती है दूध पीने के अय्याम में दूध पीने की जो मुद्दत होती है उस मुद्दत के अंदर मेरा बेटा अब्दुल कादिर जिलानी की आदत थी कि पूरे दिन वो दूध नहीं पीते थे रमजान शरीफ के महीने में। और जब इफ्तारी का वक्त होता तो हाथ पैर मारते थे, गोया कि क्यों कहते थे अम्मी जान अब इफ्तारी का वक्त हो गया, इफ्तार करूंगा। हज़रत ये बात पूरे जिला में गर्दिश करने लगी कि सादात के घराने में एक बच्चा पैदा हुआ है जो रमजान शरीफ के महीने में दूध ही नहीं पीता। हज़रत गिरामी, और जब विलादत के अगले साल अहले जिला ने चांद देखने की कोशिश की मगर मौसम अब्र आलूद था, बादल छाए हुए थे। लोगों ने चांद देखने की कोशिश की मगर जिला वालों को चांद नजर नहीं आया क्योंकि मौसम आलूद था, बादल छाए हुए थे। तो लोग शक में पड़ गए, शुबा में पड़ गए। लोगों को डाउट हुआ कि आज शाबान की 30 तारीख है या रमजान मुबारक की पहली तारीख, आज पहला रोजा है या शाबान की 30 तारीख। लोगों ने चांद देखने की कोशिश की मगर चांद नजर नहीं आया। तो अहले जिना ने फैसला किया चलो सादात घराने में, क्योंकि उम्मत जब परेशान होती है तो उनकी परेशानियों का खात्मा सैयदों के घर से होता है। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। उम्मत जब परेशान होती है तो उनकी परेशानियों का खात्मा सादात के मुकद्दस घरानों से होता है। अहले जिला ने फैसला किया चलो चलते हैं सरकार से उस मुबारक नौमौलूद बच्चे के यहाँ कि जो दिन में दूध ही नहीं पीता है पता चल जाएगा। अहले जिला आपकी वालिदा मोहतरमा के पास गए और कहा या सैयदा ये तो बता दे कि आज शाबान की 30 तारीख है या पहला रोजा है। तो आपकी मां फरमाती है कि लोगों शाबान मुअज्जम का महीना पूरा हो चुका और आज पहला रोजा है, आज पहला रोजा है। तो अहले जिला ने कहा या सैयदा ये आप दावत किस बुनियाद पर करती है? क्या मौसम चांद देखने की तो हमने कोशिश की मगर हमें चांद कहीं नजर नहीं आया क्योंकि मौसम अब्र आलूद था, बादल छाए हुए थे। ये सैयदा आप ऐसा दावा क्यों करती है कि आज पहला रोजा है, आज रमजान मुबारक की पहली तारीख है? तो गौसे आज़म की मां फरमाती है लोगों ने कहा सैयदा क्या आपने चांद देखा है? तो आपकी मां फरमाती है ए लोगों मैंने चांद तो नहीं देखा है मगर इतना जरूर देखा है कि आज सुबह से मेरे बेटे अब्दुल कादिर ने दूध ही नहीं पिया है। उस हौस की हम बात कर रहे हैं। मुबारक हो आप सबको। अभी इंशाल्लाह सुनेंगे तो आपको लगेगा हम वाकई 11वीं शरीफ क्यों करते हैं। और जब उनकी उम्र पढ़ने की हो गई
مدرسہ جانے کے قابل ہو گئے تو آپ کی والدہ محترمہ آپ کو مدرسہ لے کر کے گئی. چونکہ کم سنی کے عالم میں ہی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح غوث پاک بھی در یتیم بن گئے تھے. ان کی کم عمر میں ہی آپ کے والد محترم کا وصال ہو گیا ہے اور نانا جان سید عبداللہ سومعی کی پرورش میں آ گئے. حضرات جب آپ کی والدہ محترمہ آپ کو مدرسہ لے کر گئی پڑھنے کے لیے تو پہلے دن پہنچے مدرسہ غوث پاک. استاد نے فرمایا پڑھو بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم. تب غوث اعظم شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. استاد نے صرف بسم اللہ پڑھایا تھا مگر غوث اعظم شروع کرتے ہیں تو اس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الى آخری الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ الى آخری تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض الى آخری لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون الى آخری. استاذ نے صرف بسم اللہ پڑھایا مگر غوث اعظم نے 18 پارے سنا دیے. سبحان اللہ 18 پارے سنا دیے. تو استاذ مسکرا کے بولے بیٹا پڑھنے آئے ہو کہ پڑھانے آئے ہو, کلاس لینے آئے ہو کہ کلاس دینے آئے ہو, سیکھنے آئے ہو کہ سکھانے آئے ہو. بیٹا تم قادر تم کو 18 پارے کہاں سے یاد ہو گئے؟ تو ہم سب کے بڑے پیر جواب دیتے ہیں استاد محترم معاملہ یہ ہے کہ میری ماں 18 پاروں کی حافظہ ہے اور جب میں ماں کے پیٹ میں تھا تو میری ماں کام بھی کرتی تھی اور قرآن کا دور بھی کیا کرتی تھی اور عبد القادر اسے یاد کرتا ہوا چلا جاتا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بچوں کی پرورش میں اگر سب سے کسی کا نمایاں رول ہوتا ہے تو وہ اس کی ماں کا ہوتا ہے. بچوں کا سب سے پہلے اسکول اور مدرسہ ماں کی گود. اگر وہیں سے صحیح تربیت ہو گئی تو وہ غوث اعظم تو نہیں بن سکتا مگر غلام غوث اعظم ضرور بن سکتا ہے. آپ میں سے کتنے لوگ وہ ہوں گے کہ جن کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا بیٹا محدث بن جائے, ہمارا بیٹا مفتی بن جائے, ہمارا بیٹا عظیم فلسفی بن جائے, ہمارا بیٹا اتنا بڑا عالم ہو جائے کہ پورے چندوسی میں اس کی شہرت ہو, اس کی عزت ہو, لوگ اس کی بات کو مانے, نبی کے دین کی تبلیغ کریں. مگر یہ خواہشات تو سب کی ہوتی ہیں مگر پوری انہی کی ہوتی ہیں کہ جن کے ماں باپ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں. اپنے بچوں کو حرام لقمے کھلانے والوں, شراب پی کر کے اپنے بچوں کی پرورش کرنے والوں, دوسروں کو دھوکہ دے کر مال کمانے والوں اور وہی اپنے بچوں کو کھلانے والوں, اللہ کی قسم ایسے گھر میں کبھی اچھی اولاد نہیں پیدا ہو سکتی